اللہ کے دین اور اللہ کے نام کو پوری دنیا میں بلند کرنے کے لیے، اور اسی بلندی میں ہماری بلندی ہے۔ ہمارا جو مقام ہے صرف دین متین کی عظمت کو اجاگر کرنے میں ہی ہمارا مقام ہے۔ جہاں تک موت و حیات کی بات ہے، میرے سرکار رضا عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جو اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہمیں جانا ہے یہاں سے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے تصور کو اور اپنی ذہنیت کو اور اپنے افکار کو ایسا بنانا ہے کہ اگر ہم یہاں سے جائیں، جو ہماری خدمات ہو، اس خدمات کو ہم سمجھیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خدمت کرنی تھی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جہاں تک حضرت علامہ سید شاہ تراب حق صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کے سلسلے میں آپ کافی سماعت کر چکے ہیں، اور وہ قابل محتاج تعارف نہیں، سب جانتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کراچی کی تاریخ میں علماء دین میں یہ پہلے عالم ہیں کہ 2 کلومیٹر دور تک صف بندی ہوئی تھی نماز جنازہ کے لیے۔ 2 کلومیٹر تا حد نگاہ ازدحام تھا، انسانوں کا ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی مخلوق اللہ کی آ گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علامہ کی کتنی عظیم الشان شان تھی، اور حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی مسلک حق اور افقاد رضا، جو مسلک حق ہے، اس کو پوری دنیا میں بڑے دبنگ طریقے سے اجاگر فرمایا ہے اور اس کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، بھی میرے پاس آیا کہ جو ہے افسوس آج سنیوں کے رہنما گئے، سب مقتدی کھڑے رہے مقتدا گئے۔ اس میں ایک شعر جو ہے وہ بڑے بالکل 100% ان کے اوپر صادق آتا ہے۔ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ فیض رضا کہوں یا کہ حسن ضیا کہوں، تم سنیوں کو ٹھوس عقیدہ سکھا گئے۔ یہ فیض رضا اور حسن ضیا کے مجموعہ تھی۔ حقیقت اعلیٰ حضرت کے جب نام لیتے تھے، جس تمتراک سے دبنگ طریقے سے وہ نام لیتے تھے کہ وہ ان کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی، ایک نرالی شان تھی، ایک نرالی شان تھی۔ حقیقت یہی ہے۔ 2 شعر مولانا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کیا کہتے ہیں یہ سیکریٹ ہے کہ کس نے کہا ہے، لیکن چونکہ اسی لیے میں نے آپ کو استاد الشورا کہا ہے، ذرا میری کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، یہی ذکر عام کے لیے صرف 2 شعر۔ یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، تیرا ذکر عام ہو کو بکو، تیرا ذکر عام ہو کو بکو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو،
تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو۔ یہ آخری شعر جو ہمیں چاہیے کہ سارے علماء اسی کی مصداق بنے، یہ آخری شعر، یہی سوچ ہو یہی فکر ہو، میرے لب پہ تیرا ہی ذکر ہو، یہی سوچ ہو یہی فکر ہو، میرے لب پہ تیرا ہی ذکر ہو، شب و روز ہو یہی جستجو، شب و روز ہو یہی جستجو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ رحمۃ الرضوان، ان کی ذات آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو یہاں تشریف لائے تھے کتنے سال پہلے، معرفانی صاحب بخوبی واقف ہیں، ڈیٹ ان کو کافی جو ہے وہ ازبر ہے، تو آئے تھے اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے آتے رہے، اور ہر محفل میں جب کبھی بھی جاتے تھے، جس محفل میں جاتے تھے وہ محفل رونق ہوتے تھے، ایک عظیم الشان ہوا کرتی تھی۔ ان کی تقریر کی دیکھ لیں آپ، تقریر میں انسانوں کو اور عوام کو اور سامعین کو کبھی سیریس کرتے تھے، کبھی ہنساتے تھے۔ آخری تقریر جو ان کی ہوئی، جو مدینہ شریف میں ہوئی، جس کا جو ہے کسی نے مجھے بھیجا ہے، اس تقریر میں وہ بڑے روئے، بڑے عشق رسول کا انہوں نے مظاہرہ کیا، بڑے روئے، اور رونے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹاپک تھا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ ٹاپک تھا۔ تو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی افادیت وہ بیان فرما رہے تھے، پورا مجمع سیریس تھا۔ جب وہ رونے لگے تو ظاہر ہے اور لوگوں کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا، لیکن فوراً ہی انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے اور بعض موقع پر پٹائی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت سے بہت ہی الگ تھلگ ہے۔ بہرحال جھوٹ جو ہے وہ نہیں، سچ بولنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور بعض موقع پر پٹائی ہوتی ہے۔ یہ ایک کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے، ایک ماں اپنے بچے کو بار بار یہ تلقین کرتی تھی کہ دیکھو بیٹا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، اور اس کے بعد جو ہے اس بیٹے نے کہا کہ ماں آپ جو کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنے سے بڑی پٹائی ہوتی ہے۔ کہا کس نے کہا؟ کہا ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتائیے کہ میرے والد کو انتقال ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ کہنے لگے کافی سال گزر گئے۔ کہا یہ بتائیے ماں کہ ان کے انتقال کے بعد آپ لپسٹک کیوں لگاتی ہیں؟ ماں غصہ ہوئی، تھپڑ مارا، بھاگ یہاں سے۔ اب دیکھیے ان کا یہ انداز ہے، بھاگ یہاں سے۔ کہا ماں میں کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا اور سچ بولنے سے پٹائی ہوتا، آپ نے پٹائی کر دی۔ یہ ان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے ہر انداز میں دیکھیے جب بھی ان کے انداز میں ایک بہت ہی زیادہ نصیحت چھپی ہوتی تھی، اور وہ جو ہے انسان سوچتا رہتا تھا اور مزہ بھی آتا تھا سننے میں۔ حضرت شاہ تراب الحق صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کو ہم ہمیشہ مس کرتے رہیں گے اپنی محفلوں میں، خاص کر یہاں پر۔ عظیم الشان شخصیت کے وہ حامل تھے۔ ہم سب کی دعا یہی ہے کہ حضرت علامہ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے جو پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے،
اور ہم علماء کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا اب اس سے قبل کہ آج کے اس محفل کی آخری تقریر ہو، وقت بھی کم ہے، چند جملے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مزید عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ ان کی زندگی میں ہر طبقے کے لیے سیکھنے کی کچھ نہ کچھ چیزیں تھیں. کیا اچھا ہوتا کہ ان کی پوری زندگی اور خدمات کو کسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا، چاہے وہ تحریری انداز میں ہو یا کسی اور طرح سے. خاص طور سے جو ان کے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا تھا، اگر اس کو کوئی مرتب کر دے، سب ایک جگہ کر دے، تحریری شکل میں وہ چھپ جائے یا آڈیو کی شکل میں آ جائے، بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اگر کوئی ان کے ساتھ رہنے والا کسی کو کبھی تجربہ ہو کہ کس وقت کس نے کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو میں مس کرتا ہوں. اور سب لوگ سوچیں گے وہ چیز ریکارڈ میں نہیں آتی ہے کہ کب کسی نے کیا کہا اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا. کمال کی حاضر جوابی. حاضر جوابی ہم سنا کرتے تھے کہ فلاں آدمی بڑے حاضر جواب ہیں. حضرت شاہ صاحب کی شخصیت میں ہم نے حاضر جوابی کا تجربہ کیا ہے کہ کس طرح سے کس بات کا جواب کس طرح دینا ہے. بڑے بڑے مشکل سوالات اور کچھ سینسیٹیو کوشچن تو آ جاتے ہیں نا، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، ماحول کو دیکھتے ہوئے. مگر حضرت شاہ تراب الحق صاحب قبلہ چاہے جو پوچھ لو وہ اپنے انداز میں نبھا لے جائیں گے، اور کبھی حق بیانی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ بھائی ماحول دوسرا ہے تو چلو دوسرے انداز میں نبھا لے جاؤ. بڑے بڑے مقررین کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ماحول کے اعتبار سے بات بدلتے رہتے ہیں. بات جو ہے وہ بدل گئی، پوائنٹس بدل گئے. جو مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کے وہ قاصد تھے، داعی تھے، مبلغ تھے. جو بھی ماحول ہو، جو بھی بات ہو، جو مسئلہ ہے اس کو ویسے ہی بیان کر کے نبھا لے جانا، یہ بہت بڑا کمال ان کے اندر، بہت بڑا کمال ہے. ہم نے بھی سیکھا ہے. کوئی اگر ان ساری چیزوں پر، اب تو زمانہ ہے جو ہے میڈیا کا، لکھنے والے بھی موجود ہیں، ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، کام کرنے والے موجود ہیں. اب اس وقت ان کے چاہنے والوں کو یہ چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں کہ ان کے جوابات، ان کے حالات اور کس قسم کے سوالات ان کے سامنے ہوئے، کس طرح سے انہوں نے نبھایا ہے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں تو یہ صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ علماء کے لیے سیکھنے کی چیزیں ہوں گی. جی جو بھی ہے وہ مت کہیں، جو نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. جو چیزیں مس ہو گئی ہیں، جو چیزیں انڈیویجولی لوگوں کے پاس، میرے پاس بھی بہت ساری یادیں ہیں، وہ تو نہیں ہوں گی اہل سنت .net پہ. آپ کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ نہیں ہوں گی ریکارڈ میں. حضرت تو چلتی پھرتی لائبریری تھے، چلتی پھرتی لائبریری، علم کا مخزن. اور کس طرح سے کس کو کس بات کو نبھانا ہے اس کا ٹیکٹس ان کے پاس موجود تھا. تو واقعتاً ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو جو ہے منضبط کیا جائے اور قوم کو دیا جائے. ٹائم زیادہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب قبلہ مدد ذیل العالی سے کچھ جملے سنیں اور پھر اس کے بعد فاتحہ خوانی ہو جائے. تشریف لائیں. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء هم ورثة الانبیاء الذین ورثوا بالعلم.
صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد ماد الوجود والکرم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. آپ نے علماء کے تاثرات سنے. ایک فارسی کا شاعر ہے، بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے اس نے دو. لکھتا ہے کہ یادداری کی وقت زادن تو ہما خندہ بدند تو گریاں. ہم چنازی کہ وقت مردن تو ہما گریاں بدند تو خندہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. بچہ پیدا ہوتا روتا ہے نا، تو جب پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. اچھا پھر ایسی زندگی گزار کے تو جا کہ جب تو جائے تو ہنس رہا ہو، سب رو رہے ہوں. ایسی زندگی گزار کے جا کہ جب تو جائے تو ہنس رہا ہو، پیچھے سب رو رہے ہیں. یار سب رو رہے ہیں. ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے بھی غیر سب رو رہے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں رو رہے ہیں. شاہ صاحب علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب سے میری پہلی ملاقات 92 میں بمبئی میں ہوئی تھی. سیکنڈ ملاقات 94 مکہ مکرمہ میں ہوئی. اور تھرڈ کے بعد کتنی ملاقات 1997 سے 2011 تک ہوتی رہی. 1997 سے 2000